واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 79 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی لڑکی کو جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے؟ ایک کماندار نے اس سے پوچھا، کسی ایسی لڑکی کو نہ بھیجا جائے جو کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئی تھی؟ ہرمن نے جواب دیا، اگر آپ لڑکیوں کو میرے محکمے سے نکال ہی دیں تو صلیب کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ مسلمان عمرہ کے حرموں میں لڑکیاں بھیجتے رہے، آپ انہیں پھانس سکتے ہیں، وہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے میدان جنگ نہیں دیکھا، ان کی تلواریں ہماری تلوار سے نہیں ٹکرائی، ہمیں ان کی صرف فوج پہچانتی ہے، دشمن کو صرف فوج جانتی ہے، اس لیے وہ ہمارے جھانسے میں نہیں آ سکتی۔ ناظرین، صلیبیوں کا شاہ آگسٹن انتہا درجے کا شیطان فطرت حکمران تھا جو اسلام کی دشمنی کو عبادت سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، ہرمن، تمہاری نگاہ محدود ہے، تم صرف صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کو دیکھ رہے ہو، ہم اسلام کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس مذہب کی بیخ کنی کرنی ہے، اس کے لیے کردار کشی اور نظریات میں شکوک پیدا کرنا لازمی ہے۔ مسلمانوں میں ایسی تہذیب رائج کرو جس میں کشش ہو، ضروری نہیں کہ ہم اپنا مقصد اپنی زندگی میں حاصل کر لیں، ہم یہ کام اپنی اگلی نسل کے سپرد کر دیں گے، کچھ کامیابی وہ حاصل کرے گی اور یہ مہم اس سے اگلی نسل ہاتھ میں لے لے گی، پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ جب اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا، اگر اسلام زندہ رہا بھی تو یہ مذہب کسی اور صلاح الدین اور نور الدین زنگی کو جنم نہیں دے گا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہوگا لیکن یہ مذہب ہماری تہذیب میں رنگا ہوا ہوگا۔ ہرمن، آج سے 100 سال بعد پر نظر رکھو، فتح اور شکست عارضی واقعات ہیں، ہم شوبک پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے، تم مصر میں سازشوں کو مضبوط کرو، فاطمیوں اور سوڈانی حبشیوں کو مدد دو، حشیشین کو استعمال کرو۔ کانفرنس کے کمرے میں ایک صلیبی افسر داخل ہوا، گرد سے اٹا ہوا اور تھکا ہوا تھا، وہ اس فوج کے کمانڈروں میں سے تھا جو ریگستان میں چلی گئی تھی اور آہستہ آہستہ کرک کی طرف پسپا ہو رہی تھی، وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے کہا، فوج کی حالت اچھی نہیں، میں یہ تجویز لے کے آیا ہوں کہ کرک کی تمام تر فوج کے ساتھ کافی کمک ملا کر شوبک پر حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ آمنے سامنے کی جنگ لڑیں۔ اس وقت جنگ کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے دستے مرکزی کمان کے حکم کے مطابق کرک کی طرف پیچھے ہٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے شب خون مارنے والے دستے تھوڑی سی نفری سے رات کو عقبی حصے پر شب خون مارتے اور غائب ہو جاتے ہیں، ان کے وقت ان کے تیرانداز چند ایک تیر برسا کر نقصان کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، وہ نشانہ گھوڑے یا اونٹ کو بناتے ہیں، جس جانور کو تیر لگتا ہے وہ بھگدڑ مچا دیتا ہے، اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے اور اونٹ بھی ڈرتے اور بے قابو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے رک کر ادھر ادھر کے دستے اکٹھے کیے اور جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن مسلمان آمنے سامنے نہیں آتے، ہمارے کچھ دستوں کو انہوں نے صرف اس لیے مارا ہے کہ مسلمان انہیں اپنے مرضی کے میدان میں جا کر لڑاتے ہیں، سپاہ میں لڑنے کا جذبہ مانند پڑ گیا ہے، جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک شدید جوابی حملہ کیا جائے۔ ناظرین، اس مسئلے پر بحث شروع ہو گئی، صلیبیوں کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی فوج کا بڑا حصہ جس سے بہترین لڑاکا سمجھا جاتا تھا کرک سے دور ریگزار میں بکھر گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی چال کامیاب تھی، اس کے کماندار اور دستوں کے عہدیدار اس کی چال کو خوش اسلوبی سے عملی رنگ دے رہے تھے، وہ پانی پر قبضہ کر لیتے تھے، بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے، ٹیلوں کے علاقوں میں گھات لگاتے تھے اور دن کے وقت اگر ہوا تیز ہو تو ہوا کے رخ سے حملہ کرتے تھے، اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہوا اور گھوڑوں کی اڑائی ہوئی ریت صلیبیوں کی آنکھوں میں پڑتی اور انہیں اندھا کرتی تھی۔ سلطان ایوبی کے پاس اتنی نفری نہیں تھی کہ وہ شوبک کو بچا سکتا، اس نے جنگی فہم و فراست سے کام لیا اور صلیبیوں پر اپنا رعب قائم کر دیا تھا۔ شوبک کے شمال مشرق میں صلیبیوں کی خاصی نفری بیکار بیٹھی تھی، اسے اس لیے واپس نہیں بلایا جا رہا تھا کہ نور الدین زنگی سلطان ایوبی کو کمک بھیج دے گا۔ صلیبی حکمران اور کمانڈر کرک کے قلعے میں بیٹھے ہوئے پیچ و تاب کھا رہے تھے، شوبک میں ایوبی کو یہ مسئلہ پریشان
कर रहा था कि सलीबियों ने हमला कर दिया तो वो किस तरह रोकेंगे। इसने ईसाइयों के भेस में अपने जासूस करक भिजवा दिए थे ताकि सलीबियों के अज़ाइम और मंसूबों से आगाह करते रहें। इसने ऐसा इंतज़ाम कर रखा था कि इसे महाज की खबरें तेज़ी से मिल रही थी। इसने शोबक से और गिरदो नवाह के इलाके से फ़ौज के लिए भर्ती शुरू कर दी और हुक्म दिया कि किले में फौरी तौर पर इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। सलीबियों के बहुत से घोड़े और ऊँट किले में रह गए थे। बाहर के दस्तों को इसने हुक्म भेज दिया था कि दुश्मन के जानवरों को मारने की बजाय इन्हें पकड़ें और किले में भेजते रहें। नई भर्ती की ट्रेनिंग के सिलसिले में इसने ये हुक्म जारी किया कि इन्हें शब खून मारने की और मुतहर्रिक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। करक में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसमें हिरमन की इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया था कि जासूसी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल ना किया जाए। अलबत्ता आलिम जासूस को छोड़ दिया गया और इसे ये हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों पर नज़रियाती हमला करने के लिए आदमी तैयार करे। इसके बाद ये पूछा गया कि शोबक में कितनी जासूस लड़कियां और मर्द रह गए हैं और लड़कियों को वहां से निकाला जा सकता है। हिरमन ने इन्हें बताया कि चंद एक लड़कियां मुसलमानों की कैद में हैं, कुछ निकल आई हैं और कुछ लापता हैं। मर्द जासूसों के मुतालिक इसने बताया कि चंद एक कैद हो गए हैं और बहुत से वहीं हैं। इन्हें इत्तला भेज दी गई है कि वहीं रहें और अब मुसलमान बनकर अपना काम करें। एक सलीबी हुक्मरान ने कहा कि जो लड़कियां वहां कैद में हैं इन्हें निकालना शायद आसान ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लड़कियां वहां ईसाइयों के घरों में रूपोश हो गई हों। इन्हें वहां से निकालना लाजमी है। थोड़ी देर के बहसो मुबाहिसे के बाद ये तय हुआ कि एक ऐसा गिरोह तैयार किया जाए जो सुल्तान अय्यूबी के शब खून मारने वाले आदमियों की तरह जान पर खेलना जानता हो। इस गिरोह का हर एक आदमी ज़हीन और फुर्तीला हो, अरबी या मिस्री ज़ुबान बोल सकता हो। इस गिरोह को ऐसे मुसलमानों के भेस में शोबक भेजा जाए जिससे पता चले कि करक के ईसाइयों के जुल्म व तशद्दुद से भाग कर आए हैं। इन्हें यह काम दिया जाए कि शोबक में रहकर लड़कियों का सुराग लगाएं और इन्हें वहां से निकालें। इस काम के लिए जराइम पेशा आदमी मौजू रहेंगे जिन्हें इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जेलों से निकाल कर फौज में लिया गया है। फौज में पेशावर मुजरिमों को तलाश करो और इन्हें चंद दिन की ट्रेनिंग देकर शोबक भेज दो, लेकिन ये ख्याल रखो कि इनमें वही सिपाही हों जो शोबक में रह चुके हैं और वहाँ के गली कूचों और लोगों से वाकिफ़ हैं। यहाँ ये मसला पैदा हुआ कि ये जराइम पेशा आदमी इस खित्ते की ज़ुबान नहीं जानते। इसका ये हल पेश किया गया कि ज़्यादातर ऐसे आदमी भेजे जाएं जो वहाँ की ज़ुबान जानते हों। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 80 में देखना मत भूलिएगा।